وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم لم یاتی نظیرک فی نظر لم یاتی نظیرک فی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا مثل تو نہ شد پیدا جانا جگ راج کو تاج تورے سر سو جگ راج کو تاج تورے سر سو ہے تجھ کو شہید و سرا جانا ہے تجھ کو شہید و سرا جانا جگ راج کو تاج تورے سر سو تورے سر سو ہے تجھ کو شہید و سرا جانا البحر علا والموج طغى من بے کس و طوفان ہوش ربا من بے کس و طوفان ہوش ربا مجھدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا مجھدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا موری نैاں پار لگا جانا مجھدار میں ہوں یا رسول اللہ مجھدار میں ہوں یا رسول اللہ موری نैاں پار لگا دریا کا جوش نہ بیڑا نہ خدا میں ڈوبا تو کہاں ہے میرے شاہ نے خبر البحر علا والموج طغى من بے کس و طوفان ہوش ربا من بے کس و طوفان ہوش ربا مجھدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا مجھدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا موری نैاں پار لگا جانا موری نैاں پار لگا جانا لم یاتی نظیرک فی نظر لم یاتی نظیرک فی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا بس خام خام نوائے رضا
رنگ میرا نائے طرز میری نائے رنگ میرا ارشاد احبا ناطق تا ارشاد احبا ناطق تا چارس راہ پڑا جانا لم یاتی نظیرک فی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا جگراج کو تاج تورے سر سو ہے تجھ کو شہ دو سرا جانا. آپ فارغ ہوں گے تو میں بیان شروع کروں گا نا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے. بروز قیامت دہشتوں اور دشوار گزار گھاٹیوں سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جو دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آج کا یہ اجتماع ہمارے ان طلباء کے سرٹیفکیٹ تقسیم کرنے کا بھی ہے جنہوں نے مختلف کورسز کیے، اور اس کے علاوہ حضور سیدنا غوث اعظم سید الاسیاد فرد الافراد قطب الاقطاب غوث الاغواس شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ النورانی کی 11ویں شریف کے سلسلے میں بھی یہ اجتماع ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں کیوں پیدا کیا؟ دین سے تعلق رکھنے والا ہر فرد اسے بخوبی جانتا ہے. جس کا مسجد میں آنا جانا ہے، جس کا قرآن یا دین کی کتابیں پڑھنے کا ذوق ہے، جو دینداروں کے پاس اٹھنے بیٹھنے والا ہے، اگر ہم کسی سے بھی سوال کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں پیدا کیا، تو وہ اس کا بآسانی جواب دیتا ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اور یہ جواب اس لیے ہے کہ یہ مقصد اللہ نے قرآن میں خود بیان فرمایا. فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ.
اور میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ اسی طرح ایک اور آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا تاکہ اے لوگوں اللہ تمہارا امتحان لے، اللہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں کون اچھے عمل کرتا ہے، کس کے عمل اچھے ہیں، اسے دیکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ تو یہ دونوں آیتیں جو ہمارے سامنے زندگی کا مقصد بیان کرتی ہیں وہ ہے کہ اللہ کی عبادت اور اچھے اعمال۔ عبادت اچھے اعمال ہیں، اچھے اعمال عبادت، دونوں ایک دوسرے کے قریب قریب ہیں۔ جب ہماری زندگی کا مقصد عبادت ہے تو اللہ تعالیٰ نے صرف اس مقصد کو بیان نہیں فرمایا کہ مقصد تو بیان کر دیا، اب آگے اپنی مرضی سے عبادت کرتے رہو، بلکہ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں بیان فرمائی۔ ایک تو یہ کہ عبادت کرنی کیا ہے، عبادت کرنی کون سی ہے، عبادت کرنی کیسے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان عبادتوں کی پوری تفصیل بیان فرما دی۔ چنانچہ قرآن پاک میں جتنے احکام ہیں جو ہم پڑھتے ہیں، جو ہم سنتے ہیں، وہ سارے کے سارے قرآن مجید میں پھر احادیث طیبہ میں بیان کیے گئے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نماز ہے تو فرمایا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ زکوٰۃ ہے تو فرمایا وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو۔ روزہ ہے تو فرمایا کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے۔ حج ہے تو فرمایا للہ علی الناس حج البیت، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اسی کو تھوڑا سا مزید ڈیٹیل سے بیان کیا تو فرمایا کہ تمہیں جنت ملے گی۔ کا اسلوب بھی یہ ہے کہ قرآن جب اسے بیان کرتا ہے تو بندے کے دل میں عمل کا شوق زیادہ پیدا ہوتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے ہم اپنی اگر نارمل زندگی کے اعتبار سے دیکھیں تو وہ یہ ہے کہ ہم کسی کام کے فائدے کو دیکھ کر بھی وہ کام کرتے ہیں، لیکن اگر اس کام کو کرنے والا کوئی کامیاب انسان ہمارے سامنے ہو تو اسے دیکھ کر ہم زیادہ کرتے ہیں، اسے دیکھ کر ہم زیادہ کرتے ہیں۔ اس کی سمپل سی ایک مثال عرض کرتا ہوں۔ ہمیں کسی نے کہا کہ بھائی آپ یہ کام کرو گے تو آپ کو 5 لاکھ روپے تنخواہ ملے گی، آپ یہ کام کرو گے، جاب کرو گے، یعنی کہ جاب ہے، مثلا 1 مہینہ جاب کرو گے تو منتھلی آپ کو سیلری 5 لاکھ روپے ملے گی۔ ہم کہتے ہیں یار بات تو صحیح ہے، 5 لاکھ روپے ہوں گے، لیکن اچھا اس سے ہمیں ترغیب ہوتی ہے نا، ہمیں شوق ہوگا ہاں یار یہ کام تو کرنا چاہیے، بھی ایسی نوکری جس میں 5 لاکھ روپے مہینے کا مل جائے اور کیا چاہیے۔ لیکن دوسری طرف یہ ہو کہ ہمارا ایک پڑوسی ہو، وہ صبح کو بڑا شاندار ناشتہ کرتا ہے، اس کے بعد گھر سے دھلا دھلایا نکلتا ہے، اچھی سی گاڑی میں بیٹھتا ہے، اس کا ڈرائیور اس کے ساتھ ہے، اور وہ ڈرائیور بڑے طریقے سے دروازہ کھولتا ہے، وہ اس گاڑی میں بیٹھتا ہے، اس کے بعد گاڑی جاتی ہے، آفس چلا جاتا ہے۔ آدمی اگر اس کے آفس جا کے دیکھتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ جناب ہمارا پڑوسی اے سی میں بیٹھا ہوا، اور بڑا کر و فر ہے اس کا، بڑا روب و دبدبہ ہے اس کا، اس کی ایک بیل کے اوپر فوراً چوکیدار، نوکر، خادم اندر، وہ بہت سارے لوگوں پہ حکم چلاتا ہے۔ ہر تھوڑی دیر کے بعد اس کو چائے پیش کی جاتی ہے، اس سے کو ملنے آتا ہے تو بڑی اس کی عزت کے ساتھ اس سے ملاقات کرتا ہے۔ اس کے بعد اس کا جب آف کا ٹائم ہوتا ہے، چھٹی کا ٹائم ہوتا ہے، جب وہ باہر نکلتا ہے تو اس کو سی آف کرنے کے لیے 2 بندے اس کے ساتھ ہوتے ہیں، پھر وہ دوبارہ گاڑی میں بیٹھتا ہے، وہ گھر آتا ہے، گھر واپسی کے اندر آتے ہوئے اچھے سے پھلوں کی تھیلیاں اب اس کے ہاتھ میں، اور اب اس کے بچے کھا پی رہے ہیں، کھانا بھی اچھا ہے، ہفتے میں 1-2 مرتبہ آؤٹنگ کے لیے نکل جاتا ہے، گھر سے باہر جا کسی ریسٹورنٹ پہ جا کے کھانا کھایا۔ اب ہم پوچھتے ہیں کہ یار یہ بندہ اتنی موجوں میں ہے، چکر کیا ہے؟ تو ہمیں کہا جاتا ہے کہ بھائی صاحب اس کی منتھلی 5 لاکھ روپے تنخواہ ہے، اس لیے ساری موجیں،
اس کی منتھلی 5 لاکھ روپے تنخواہ، اس لیے ساری موجیں۔ اب بتائیے ہمارے دل میں وہی کام کرنے کا شوق صرف وہ 5 لاکھ کا فیگر معلوم ہونے سے ہی زیادہ پیدا ہوگا یا یہ ساری کی ساری چیزیں دیکھنے سے زیادہ پیدا ہوگا؟ کیونکہ جب ہم نے پریکٹیکلی یہ دیکھا کہ اگر ایک بندہ یہ والی جاب کرتا ہے، وہ یہ نوکری کرتا ہے، وہ یہ کام کرتا ہے، تو اس کو کیسے 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 فوائد حاصل ہوتے ہیں، ہم اپنی آنکھوں سے یہ دیکھتے ہیں، تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اچھا بھائی یہ تو زبردست کام ہے کرنے کا۔ اب ہماری سستی بھی اڑ جاتی ہے، ہماری غفلت بھی دور ہو جاتی ہے، اب ہم کام بڑے ذوق شوق سے کرتے ہیں۔ اب اس مثال کو ایک اور جگہ میں آپ کو فٹ کرتا ہوں، پھر میں اصل بات کی طرف آتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، اے ایمان والو تم مجھے یاد کرو میں تمہارا چرچا کروں گا۔ اے ایمان والو تم مجھے یاد کرو میں تمہارا چرچا کروں گا۔ تو ہمارے دل میں ہوتا ہے کہ بھئی خدا کو یاد کرنا چاہیے، خدا کو ہم یاد کریں گے خدا ہمیں یاد کرے گا، ہم خدا کو یاد کریں گے خدا ہمارا نیک چرچا کرے گا، اچھی شہرت کرے گا۔ ایک ہے اتنی بات، ایک ہے کہ ہم یہ کہیں کہ اے لوگو، اے ایمان والو، اللہ کو یاد کرو، اللہ تمہارا چرچا کرے گا، جیسے غوث اعظم کا کیا ہوا ہے، جیسے خواجہ غریب نواز کا کیا ہوا ہے، جیسے خواجہ نظام الدین اولیاء کا کیا ہوا ہے، جیسے بابا فرید کا کیا ہوا ہے۔ یہ سارے خدا کو یاد کرنے والے تھے، خدا نے ان کی یاد لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دی۔ تو یہ جب پریکٹیکل ایگزامپلز ہمارے سامنے ہوتی ہیں تو اب ہم کہتے ہیں کہ واقعتاً بھی اب ہمیں اللہ کو یاد کرنا ہے، ہمیں اللہ کو یاد کرنا چاہیے۔ یہ ہے انسان کی فطرت کی بات۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اسی انداز میں اپنے نیک بندوں کا ذکر کیا، اور ہم جو نیکوں کا ذکر کرتے ہیں، نبیوں کا ذکر کرتے ہیں، ہمیں ذو الحجہ کا مہینہ آتا ہے تو ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی باتیں کرتے ہیں، محرم کا مہینہ آتا ہے ہم امام حسین کی باتیں کرتے ہیں، ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں کرتے ہیں، ربیع ثانی آتی ہے غوث پاک کی باتیں کرتے ہیں، رجب آتا ہے خواجہ غریب نواز کی باتیں کرتے ہیں۔ تو یہ جو مختلف ہستیوں کا، مختلف خدا کے پیارے بندوں کا ذکر کرتے ہیں، یہ اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں بھی ایسا ہی کیا ہے، اللہ نے قرآن میں بھی ایسا ہی کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک طرف تو احکام بیان کیے کہ اے ایمان والو یہ کرو، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون، اے ایمان والو رکوع کرو، سجدہ کرو، اپنے رب کی عبادت کرو، اچھے کام کرو تاکہ تمہیں فلاح مل جائے۔ اس طرح کی بہت ساری آیات کہ اے ایمان والو یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو۔ وہ فرماتا ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، بے شک اللہ عدل کا حکم دیتا ہے، وہ احسان کا حکم دیتا ہے، اور وہ رشتہ داروں کو مال دینے کا حکم دیتا ہے۔ یہ بھی قرآن میں ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی قرآن میں ہے کہ خدا فرماتا ہے کہ میرے فلاں پیارے کو دیکھو وہ کیا کیا کرتا تھا، میرے فلاں پیارے کو دیکھو وہ کیا کیا کرتا تھا۔ اب وہ خدا کے پیارے کون ہیں، وہ نیک بندے کون ہیں؟ وہ دو طرح کے ہیں، یا تو نبی ہیں یا ولی ہیں، یا نبی ہیں یا ولی ہیں۔ قرآن میں نبیوں کا ذکر بھی ہے، ساتھ میں ولیوں کا ذکر بھی ہے۔ قرآن میں نبیوں کا اجمالاً ذکر بھی ہے کہ نبی کا نام نہیں لیا لیکن ان کی شانیں بیان کر دی، ولیوں کا ذکر بھی ہے، نام نہیں لیا لیکن ان کی شانیں بیان کر دی۔ قرآن میں نبی کا نام لے کر بھی شانیں بیان کی ہیں، ولی کا نام لے کر بھی شانیں بیان کی۔ تو جیسے اقیم الصلاۃ قرآن میں ہے، جیسے آتوا الزکاۃ قرآن میں ہے، جیسے کتب علیکم الصیام قرآن میں ہے، جیسے للہ علی الناس حج البیت قرآن میں ہے، یعنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کا ذکر قرآن میں ہے، تو کیا خدا کے نبیوں کا ذکر قرآن میں نہیں؟ کیا خدا کے ولیوں کا ذکر قرآن میں نہیں؟ اب میں چند آیتیں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا اجمالاً یعنی نام لیے بغیر مجموعی طور پہ جو ذکر کیا، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین۔
فرمایا بے شک یہ نبی، اس سے پہلے نبیوں کا ذکر چل رہا ہے، فرمایا بے شک یہ نبی، یہ کیسے تھے؟ فرمایا یسارعون فی الخیرات، یہ نیکی کے کاموں میں بڑی جلدی کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی نیکی کے کاموں میں بڑی جلدی کیا کرتے تھے۔ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، اور یہ میرے نبی اللہ فرماتا ہے یہ ہمیں پکارتے تھے، کیسے؟ رغبت کے ساتھ بھی، ڈر کے ساتھ بھی، خدا کی رحمت کی امید رکھتے ہوئے اور خدا کی عظمت سے ڈرتے ہوئے۔ فرمایا نبیوں کی شان یہ تھی، ان کا عمل یہ تھا، ان کی صفات یہ تھی۔ وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور یہ نبی ہماری بارگاہ میں اپنے دل سے جھکنے والے تھے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ یہاں انبیاء علیہم السلام کا تذکرہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اوصاف بیان فرمائے، ان کا کردار بیان کیا کہ بے شک یہ نیکی کے کاموں میں جلدی کرنے والے اور یہ رغبت اور ڈر کے ساتھ ہمیں پکارنے والے تھے اور اپنے دلوں سے ہماری بارگاہ میں جھکنے والے تھے۔ ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا، فرمایا کل من الصالحین، اللہ کے جتنے بھی نبی ہیں، فرمایا کل من الصالحین، یہ سارے کے سارے بڑے ہی نیک لوگ ہوا کرتے تھے، یہ سب بڑے نیک تھے۔ دوسری جگہ فرمایا وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ، یہ نبی سارے کے سارے بڑے ہی اچھے تھے، خیر والے تھے، ان کا عمل خیر، ان کی صبحیں خیر، ان کی شامیں خیر، ان کی زندگی خیر، ان کے اخلاق خیر، ان کی عبادتیں خیر، ان کا کردار خیر، اور یہ مجسمہ خیر تھے۔ فرمایا کل من الاخیار، یہ نبی سارے کے سارے ہی خیر والے تھے، یہ خیر اور بھلائی والے تھے۔ تو اب نبیوں کا ذکر کیا اور ساتھ میں ان کی صفات اور ان کے اعمال کا ذکر کر دیا۔ یہ ہے اجمالی طور پہ۔ تفصیلی طور پہ دیکھیں تو قرآن پاک میں نبیوں کے کتنے واقعات بیان کیے گئے ہیں کہ میں نے اس کے اوپر جو وہ جمع کی ساری، تو اس کے اوپر تقریباً 800 صفحات کی پوری کتاب بن گئی۔ اتنی آیتیں اللہ تعالیٰ کے نبیوں کے بارے میں انفرادی کردار بیان کرتے ہوئے، اور بندہ جب اس کردار کو سامنے رکھتا ہے تو پھر اسے پتہ چلتا ہے کہ عمل کیسے کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر کیا کہ آدم علیہ السلام اللہ کے نبی تھے۔ اب آدم علیہ السلام کے ذکر کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے شیطان کا ذکر بھی ساتھ میں کیا، ابلیس کا ذکر، اور دونوں کے عمل، دونوں کے کردار، دونوں کی قلبی کیفیت، دونوں کے خدا سے تعلق کی نوعیت کیا تھی، اللہ تعالیٰ نے اسے بیان کیا۔ اب آپ دیکھیں کہ شیطان کا معاملہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے فرمایا، فرشتوں سے اور شیطان سے فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ شیطان نے کہا میں تو نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما منعک، تجھے کس چیز نے منع کیا جب میں نے تجھے حکم دیا؟ اذ امرتک، اللہ فرماتا ہے میں نے تجھے حکم دیا آدم کو سجدہ کرو، تو تمہیں کس چیز نے منع کیا کہ تم سجدہ نہ کرو؟ اس نے کہا جی انا خیر منہ، میں آدم سے بہتر ہوں، آدم کو مٹی سے پیدا کیا، مجھے آگ سے پیدا کیا، میں تو نہیں سجدہ کرتا۔ اب یہ ہے شیطان کا عمل کہ خدا نے ڈائریکٹ حکم دیا سجدہ کرو، اس نے کہا نہیں کرتا۔ فرمایا کیوں نہیں کیا؟ اس نے کرنا ہی نہیں، میں آدم سے بہتر ہوں۔ اب اس کے اس تکبر کی اور اس کی آگے سے اس سرکشی کی آپ انتہا دیکھیں۔ دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ اے آدم جنت میں جاؤ، کھاؤ پیو، بس جو فلاں درخت ہے اس کے پاس نہیں جانا، فلاں درخت کے پاس نہیں جانا، اس کا پھل نہیں کھانا۔ آدم علیہ السلام نے اس کا پھل کھا لیا۔ اب دیکھیں شیطان کو جو حکم دیا تھا وہ کیا تھا؟ آن دا اسپاٹ، سامنے سجدہ کر، اس نے کہا نہیں کرتا۔
آدم علیہ السلام کو فرمایا کہ جنت میں جاؤ، کھاؤ پیو رہو، زندگی گزارو، بس فلاں درخت کے قریب نہیں جانا۔ برسوں رہے، برسوں رہے، لیکن پھر اس درخت کا پھل کھا لیا، جو خدا نے حکم دیا تھا اس پر عمل نہ ہوا۔ لیکن کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا فَنَاسِيَ آدَمُ، آدم بھول گئے تھے۔ شیطان نے جان بوجھ کے کیا، وہیں کھڑے کھڑے اس نے جواب دے دیا میں نہیں کروں گا۔ آدم علیہ السلام نے برسوں گزار دیے، برسوں گزارنے کے بعد رب فرماتا ہے کہ آدم بھول گئے تھے، لیکن اس کے باوجود جب خدا نے پوچھا کہ اے آدم اس درخت کا پھل کیوں کھایا، تو خود خدا تو فرما رہا ہے کہ آدم بھول گئے تھے۔ آدم علیہ السلام نہیں کہہ رہے مولا میں بھول گیا تھا، وہ کہتے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے ہمارے رب ہم پر اپنی جانوں پر زیادتی ہو گئی، ہم پہ اپنی جانوں پہ زیادتی ہو گئی، اگر تو نے ہمیں نہ بخشا اور اگر تو نے ہم پہ رحم نہ کیا تو ہم تو نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اب عمل کا تقابل دیکھیں کہ ایک طرف ہاتھوں ہاتھ منع کر دینے والا اور ایک طرف عرصہ دراز تک عمل کرنے کے بعد پھر اس کا ارتکاب کرنے والے، ایک طرف دیدہ دانستہ اور جان بوجھ کر حکم نہ ماننے والا، ایک طرف بھول جانے والے، وہ جان بوجھ کے کر کے بھی آگے سے اکڑ گیا اور یہ بھول کر بھی کہتے ہیں کہ مولا مجھے معاف کر دینا۔ تو یہ جو آدم علیہ السلام کا عمل ہے، دل میں جتنا یہ اثر کرتا ہے کہ بندے سے کوئی معاملہ خواہ دانستہ ہو یا نہ دانستہ ہو، بہر صورت اللہ کی بارگاہ میں جھک جایا کرے، بہر صورت اللہ کی بارگاہ میں جھک جایا کرے۔ اسی پر رب نے فرمایا تھا کہ ان اللہ اصطفیٰ آدم، بے شک اللہ نے آدم کو چن لیا، اسے منتخب کر لیا، اسے پسند کر لیا، اسے صفی اللہ بنا دیا، اسے اپنی بارگاہ کا مقرب بنا دیا، اسے ایک پاکیزہ انسان بنا دیا اور انسانوں کا اسے باپ بنا دیا، اس لیے کہ ان کے کردار نے یہ بتا دیا کہ یہ وہ ہستی ہے کہ جو خدا کے قرب کے لائق ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ اللہ نے اپنے ایک پیارے کا واقعہ اس کے پورے کردار کے ساتھ بیان کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، آپ نے حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں یہ تو سنا ہوگا کہ 950 سال تبلیغ کی، 950 سال، یہ قرآن پاک میں نا کہ 950 سال وہ ان میں ٹھہرے، اور 950 سال میں کتنے بندے مسلمان ہوئے؟ 42 یا 70 کے آس پاس، یا 42 تھے یا 72 تھے۔ تو 950 سال تبلیغ اور بندے مسلمان ہوئے 42 یا 70 72، تو کتنی مشقت اٹھائی، کتنی مشقت اٹھائی۔ یعنی کہ آپ اگر ایک 50 سال کا ایک بندہ لگائیں گے تو تب جا کے اس کے قریب جا کے کوئی بنے گا کہ 25 سال میں کوئی ایک بندہ مسلمان ہوا۔ 25 سال تبلیغ، دن رات۔ قرآن پاک کے اندر ہے کہ انی دعوتہم لیلا و نہارا، اے مولا میں نے دن رات ان کو دعوت دی، لیکن بندے اتنے سے مسلمان ہوئے، اور اوپر سے جتنی تکلیفیں کافروں نے دی، جتنی اذیتیں دی۔ تو اب بتائیے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اس پہ صبر کیا، ٹھیک ہے، یہ بات بنی نا کہ لوگوں نے، کافروں نے 950 سال تکلیفیں دی، آپ نے تبلیغ فرمائی، انہوں نے تکلیف دی، تو آپ نے صبر کتنا کیا؟ 950 سال۔ تو اب حضرت نوح علیہ السلام کا لقب کیا ہونا چاہیے؟ صبر کرنے والے، یہ بنتا ہے نا، صبر کرنے والے۔ لیکن اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے انہو کان عبدا شکورا، کہ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے بڑے شکر گزار بندے تھے، بڑے شکر گزار۔ 950 سال تکلیفیں، 950 سال، لیکن خدا نے یہ نہیں فرمایا بڑے صبر کرنے والے تھے، وہ تو تھے ہی، خدا فرماتا ہے بڑا شکر کرنے والے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی نعمتوں پر، اللہ کی عنایتوں پر،
اس کی کرم نوازیوں پر، یہ ظاہری تکلیفوں کے باوجود جو خدا نے ان کو مقام و مرتبہ دیا تھا اور جو دن رات کھانے پینے پہننے رہنے کی نعمتیں استعمال کرتے تھے، ان پر ہر قدم پہ اتنا شکر ادا کرتے تھے کہ خدا نے یہ نہیں فرمایا کہ صبر کرنے والے تھے، فرمایا بڑے شکر کرنے والے تھے، بڑے شکر کرنے والے تھے۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں روایت یہ ہے کہ آپ انگور کھاتے نا، انگور، تو انگور کا ایک دانہ کھاتے اور کہتے الحمدللہ الحمدللہ، ایک ایک دانے پہ الحمدللہ، ایک ایک لقمے پہ الحمدللہ، ایک ایک گھونٹ پانی پینے پر کہتے تھے الحمدللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا کردار بیان کیا کہ انہو کان عبدا شکورا، بے شک وہ بڑے شکر گزار بندے تھے، بڑے شکر گزار بندے تھے۔ اسی طرح آپ اور انبیاء علیہم السلام کا ذکر لے لیں تو اب جتنے بھی نبیوں کا ذکر ہے، ان تمام نبیوں کا ذکر کس پیرائے میں ہے کہ یہ خدا کے پیارے بندے ہیں، اللہ ان کا ذکر فرماتا ہے اور ان کا ذکر کر کے لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا کرتا ہے اور لوگوں کے دلوں میں ان کی پیروی کا شوق پیدا کرتا ہے۔ تو یہ جو خدا کے نیک بندوں کے ذکر کا مقصد ہے وہ یہ دو ہی مقصد ہوتے ہیں۔ اگر آپ اپنے ذہن میں رکھیں تو پوری زندگی ذہن نشین کرنے کی بات ہے کہ ہم خدا کے پیاروں کا اس لیے ذکر کرتے ہیں کہ خدا ان کا ذکر کرتا ہے۔ نبیوں کا ذکر قرآن میں خدا نے فرمایا، ولیوں کا ذکر قرآن میں خدا نے فرمایا، تو ہم اس لیے ولیوں کو یاد کرتے ہیں کہ خدا ان کو یاد فرماتا ہے، ایک۔ دوسرا، ہم ان کا ذکر اس لیے کرتے ہیں کہ خدا نے ان کا عمل بیان کر کے ہمیں عمل کا شوق دلایا ہے، تو ہم اپنے زمانے کے ولیوں کا ذکر کر کے عمل کا شوق پیدا کرتے ہیں۔ تو ہم بھی یہ بیان کرتے کہ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کتنے عرصے تک روزانہ پوری رات جاگ کر عبادت کیا کرتے تھے، 40 سال۔ کتنا عرصہ روزانہ ہر رات پورا قرآن مجید تلاوت فرمایا، 25 سال۔ کتنے عرصے تک بغداد کے ویرانوں میں جا کے جنگل اور بیابان کے اندر مجاہدے کرتے رہے، 40 سال سے بھی زیادہ۔ تو یہ جو ان کا تذکرہ ہے یہ کیا ہے؟ یہ تذکرہ اسی لیے ہے کہ اللہ پہلوں کا ذکر فرماتا ہے کہ وہ ایسے عبادت کرتے تھے، تو ہم اپنی اس امت کے ولیوں کا تذکرہ کرتے ہیں کہ وہ ایسے عبادت کیا کرتے تھے۔ خدا ان کے بارے میں ذکر فرماتا ہے کہ انہوں نے خدا کو خوش کر دیا تو خدا نے ان کو کیسے کیسے انعامات عطا فرمائے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ اس امت کے ولیوں نے خدا کو خوش کیا تو خدا نے کیسے کیسے انعامات عطا فرمائے۔ اب اس کی تفصیل کیا یہ میں اس سے آگے عرض کرتا ہوں۔ تو یہ انبیاء علیہ السلام کے چند واقعات میں نے بیان کیے۔ اب آ جائیں اولیاء کرام کی طرف جو ہمارا مین موضوع۔ اولیاء کرام کے بارے میں ایک نہیں درجنوں آیتیں قرآن مجید میں ہیں جو ان کا اجمالی طور پر ذکر کرتی ہیں کہ اللہ کے دوست، اللہ کے نیک بندے، اللہ کے ولی، اللہ کے پیارے کیسے ہوتے ہیں۔ اب کیسے ہوتے ہیں سنیے، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، فرمائے یہ وہ لوگ ہیں جو کھڑے بھی خدا کو یاد کرتے ہیں، جو بیٹھے بھی خدا کو یاد کرتے ہیں، اور جو بستروں پر لیٹے ہوئے بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اب یہ قرآن کی آیت مبارکہ ہے اور یہ صفات کن کی ہیں؟ ظاہری اعتبار سے آپ کی اور میری تو نہیں ہے۔ یہ مومن تو ہم بھی ہیں، مسلمان تو ہم بھی ہیں، مومن تو ہم بھی ہیں، لیکن ہماری تو یہ صفات نہیں ہے کہ کھڑے ہیں تو بھی خدا کو یاد کریں، بیٹھے ہیں تو بھی خدا کو یاد کریں، لیٹے ہیں تو بھی خدا کو یاد کریں۔ یہ ان کی صفات ہے جن کے حالات ہم بیان کرتے ہیں کہ کھڑے ہو کے اتنی عبادت کی کہ 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی۔ جو بیٹھ کے خدا کو یاد کرتے ہیں کہ ان کی مجلس خدا کے ذکر سے خالی نہیں ہوتی۔ یہ ان کا ذکر ہے جن کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں کہ بستر پر لیٹے بھی ہیں تو زبان بھی اللہ اللہ کر رہی ہے، دل بھی اللہ اللہ کر رہا ہے، اور جن کی یہ صفت ہوتی ہے یہی اللہ کے ولی ہوتے ہیں۔ ولایت کس چیز کا نام ہے؟
ولایت اس چیز کا نام ہے کہ بندے کا دل اللہ کی یاد سے ایک لمحے کے لیے غافل نہ ہو. بندے کا دل اللہ کی یاد سے ایک لمحے کے لیے غافل نہ ہو، اور دنیا جہان کا کوئی کام انہیں خدا کی یاد سے غافل نہ کر سکے. قرآن پاک میں فرمایا رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. فرمایا کہ ایسے مرد ہیں کہ جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی. تجارت اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی، خرید و فروخت اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی، دنیا جہان کے کام اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتے. اب ہم ویسے کہیں کہ جناب فلاں ولی ہر وقت خدا کو یاد کرتا تھا، تو اب ہو سکتا ہے کہ کوئی جاہل آدمی کھڑا ہو کے یہ کر دے کہ بھئی کاروبار نہیں کرتے تھے کیا؟ کاروبار کرتے کیسے خدا کو یاد کرتے تھے؟ تو بھئی ہم تو نہیں کہہ رہے، اللہ کہہ رہے، تو خدا فرما رہا ہے رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. یہ ایسے مرد ہیں جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایسی ہستیاں ہیں کہ جو تجارت بھی کرتی ہیں تو ان کا ہاتھ کام میں ہے، دل خدا کی یاد میں ہے. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بزرگ کا واقعہ لکھا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا. طواف کعبہ کے دوران میں نے ایک بندے پہ نظر ڈالی کہ طواف تو خانہ کعبہ کا کر رہا ہے، لیکن دل کے اندر خیالات اس کی مارکیٹ کے چل رہے تھے کہ سودا کتنا آیا، کتنا گیا، کتنے کا بیچا، کتنا پروفٹ ہوا. یاد یہ کر رہا تھا، طواف خانہ کعبہ کا کر رہا ہے اور خیال اپنے کاروبار کے اندر ہے. اور فرماتے ہیں کہ میں نے وہاں کوفے کے بازار میں ایک بندے کو دیکھا کہ وہاں پر وہ کاروبار کر رہا ہے، لیکن جب اس کے دل کی طرف توجہ کی تو خدا کو یاد کر رہا تھا. تو کتنے ایسے ہیں کہ کعبے جا کے بھی ان کا دل نہیں لگتا، وہاں جا کے بھی ان کے دل و دماغ کے خیالات کہیں اور ہی ہوتے ہیں. اور کتنے ایسے ہیں جو یہاں بیٹھے ہوتے ہیں اور خانہ کعبہ کے لیے تڑپ رہے ہوتے ہیں، یاد ان کے دلوں کے اندر جو ہے وہ مکہ مدینے کی ہوتی ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. یہ وہ لوگ ہیں جو کھڑے بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں اور بیٹھے بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اپنے پہلوؤں کے بل لیٹے ہوئے بھی خدا کو یاد کرتے ہیں. یہ ایک آیت مبارکہ. دوسری آیت مبارکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا. فرمایا رحمان کے پیارے بندے وہ ہیں جو زمین پر بڑی عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں اور اگر جاہلوں سے بات کریں تو انہیں سلام کہتے ہیں. اس کے ساتھ اگلی بات جو رحمان کے پیارے بندے ہیں کون؟ فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، جو راتیں اپنے رب کے حضور سجدے اور قیام کرتے ہوئے گزارتے ہیں. جن کی راتیں ایسے گزرتی ہیں کہ یا خدا کی بارگاہ میں حالت قیام میں ہیں اور یا حالت سجدہ میں. تو یہ کون ہے عباد الرحمان؟ یہ عباد الرحمان ہی ہیں جن کو ہم اللہ کے ولی کہتے ہیں. یہ جن کی راتیں سجدہ قیام میں گزرتی ہیں یہی ہیں جن کی ایک عظیم ہستی اور عظیم فرد سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر اولیاء کرام. اسی طرح اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، فرمایا الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون. فرمایا کہ یہ جو فلاح پانے والے، یہ جو خدا کے قرب کے مستحق بننے والے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو نمازوں میں صرف اپنے جسم سے حاضر نہیں ہوتے بلکہ اپنے دلوں سے حاضر ہوتے ہیں. خشوع کہتے ہیں دل کی حاضری کو. تو فرمایا کہ نماز ایسے پڑھتے ہیں الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں صرف اپنے ظاہر کے ساتھ نہیں اپنے باطن کے ساتھ بھی موجود ہوتے ہیں، جو اپنے جسم کے ساتھ ہی نہیں بلکہ اپنی روح کے ساتھ بھی موجود ہوتے ہیں، جو اپنے ظاہری افعال کے اعتبار سے نہیں بلکہ دل کے خیالات کے اعتبار سے بھی نماز کے اندر ہوتے ہیں. تو یہ کون ہیں؟ کیا ہم لوگ ایسی نماز پڑھتے ہیں؟ اگر ہم پڑھتے ہیں تو پھر یہ ہماری شان ہے، اور اگر یہ ہم نہیں پڑھتے پھر یہ ان ولیوں کی شان ہے جو ایسی نماز پڑھتے ہیں.
جن کی نمازیں ایسی ہوتی تھی کہ نماز میں کھڑے ہوئے، نماز میں پوری رات گزار دی، ساری رات نماز پڑھ کے بھی صبح کو کہتے ہیں کہ مولا تو نے رات اتنی چھوٹی بنائی، رات اتنی چھوٹی بنائی۔ جیسے ہمارے زمانے میں فیس بک کی ویڈیوز دیکھتے ہوئے رات گزر جاتی ہے تو بندہ کہتا ہے یار پوری طرح ہو ہی نہیں سکا ابھی تک، ابھی تو بہت ساری ریلز آگے چل رہی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ دل میں باطل کی محبت ہے، باطل کی محبت اور باطل کی لذت ہے تو وہ پوری رات گزار دیتی ہے۔ اگر باطل اور گناہ کی محبت پوری رات گزار سکتی ہے تو خدا کی محبت پوری رات کیوں نہیں گزار سکتی؟ نیکیوں کی محبت، حق کی محبت، قرآن کی محبت، تلاوت کی محبت، ذکر کی محبت، عبادت کی محبت، خدا سے ہم کلام ہونے کی محبت، یہ بندے کی رات کو ایسا کیوں نہیں گزار سکتی کہ وہ کہے کہ یا اللہ رات تو نے اتنی چھوٹی بنائی۔ تو یہ ہیں جو راتیں اس حال میں گزارتے ہیں، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، سجدے اور قیام میں راتیں گزارتے ہیں۔ بلکہ خدا فرماتا ہے تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا، فرمایا کہ یہ جنتی لوگ یہ کون تھے؟ فرمایا ان کے پہلو راتوں کے وقت ان کے بستروں سے جدا رہتے تھے، ان کے پہلو بستروں سے جدا رہتے تھے، ہم تو سو جاتے ہیں، فرمایا کہ ان کے پہلو بستروں سے جدا رہتے تھے اور یہ اپنے رب کو خوف اور طمع سے پکارتے تھے، یہ خوف سے اور خدا کی رضامندی کی طلب کے اندر یہ خدا کو پکارتے تھے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ اولیاء کرام کا تذکرہ ہے اور اجمالاً ہے۔ اور اس کے علاوہ کتنی آیات ہیں جو پڑھی جا سکتی ہیں، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، فرمایا اور غصہ پینے والے اور لوگوں کو معاف کر دینے والے، اور اللہ احسان کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ تو یہ ولی ہوتا کون ہے؟ خدا کا محبوب، کہ جب خدا فرماتا ہے واللہ یحب المحسنین، اور اللہ محبت فرماتا ہے احسان کرنے والوں سے، نیکی کرنے والوں سے، کمال درجے سے نیکی کا عمل کرنے والوں سے، تو جو عمل نیک کرنے والے اور دائماً کرنے والے اور کما حقہ کرنے والے ہیں، خدا ان سے محبت فرماتا ہے، تو ولی تو ہوتا ہی وہ ہے جو نیکی کو کما حقہ ادا کرتا ہے۔ ولی میں اور عام بندے میں فرق کیا ہوتا ہے؟ فرق یہ ہوتا ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، اللہ اکبر کہا، السلام کے بعد شاید ہم سے پوچھا جائے کہ بھئی امام صاحب نے سورتیں کون سی پڑھی ہیں، تو اکثریت کو یہ یاد نہیں ہوگا سورتیں کون سی پڑھی، یہ ہماری نماز۔ اور ولی کی نماز کا معاملہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، تو اللہ کی ایسے عبادت کر جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ نہ کر سکے تو یہ یقین رکھ کہ خدا تجھے دیکھ رہا ہے۔ وہ نماز وہ ہے، وہ مرتبہ احسان والی نماز ہے، اور اس نماز کا پڑھنے والا محسن ہے، اور وہ محسنین ہے، اور محسنین سے خدا محبت فرماتا ہے، اور جن سے خدا محبت فرماتا ہے ان سے ہم محبت کرتے ہیں۔ تو ولیوں کی محبت، اور جس سے محبت ہوتی ہے تو بندے کے الفاظ یہ سب اس کے بارے میں تعظیم کے ہوتے ہیں۔ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی سے محبت ہو اور الفاظ ہے وہ بے ادبی کے اور بالکل عجیب و غریب قسم کے استعمال کیے جائیں۔ تو یہ قرآن مجید کا جو پورا طریقہ اور اسلوب ہے وہ یہ ہے۔ تو یہ وہ آیات مبارکہ کہ جن میں اجمالاً تذکرہ ہے، کہ مجموعی طور پہ اوصاف بیان کر دیے گئے۔ اب آ جائیں دوسری طرف، ہستی ہے نبی نہیں، نیک ہستی ہے نبی نہیں، نیک ہستی ہے نبی نہیں تو ولی ہے، ولی ہے اور اللہ اس کا نام لے کر یا بطور خاص اسے متعین کر کے قرآن میں بیان فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان فرماتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا کی بارگاہ میں عرض کی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے ہمارے رب، میں نے اپنی اولاد کو اس بیابان کے اندر، مکے کے چٹیل میدان کے اندر میں نے اسے ٹھہرا دیا ہے، نہ کھانا ہے، نہ پانی ہے، نہ درخت ہے، نہ انسان ہے، نہ زندگی گزارنے کے اسباب ہیں، صرف حضرت ہاجرہ
اور حضرت اسماعیل. حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام بچے ہیں اور حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کی ولیہ ہیں. انہیں اس میدان میں ٹھہرا کے بخاری شریف کی حدیث ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب جانے لگے تو حضرت ہاجرہ نے کہا کہ اے ابراہیم یہاں کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ اس بیابان کے اندر کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب نہیں دیا. حضرت ہاجرہ نے پھر پوچھا بار بار جب پوچھا تو پھر آخر میں حضرت ہاجرہ نے خود سوچا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کا نبی اپنی بیوی اور بچوں کو کسی جنگل بیابان صحرا پہاڑوں کے اندر چھوڑ کے چلا جائے. اس کا مطلب تو موت ہے سیدھی سیدھی. اس کا مطلب تو موت ہے نا کہ آپ کسی کو ایسی جگہ چھوڑ کے آ جائیں جہاں نہ کھانا نہ پانی, درندے آ جائیں تو مسئلہ, دن کے وقت دھوپ آ جائے گی تو ہلاک کر دے گی. اور جگہ کون سی؟ مکہ. گرمی کتنی؟ 50. اب 50 یا 48 49 سیلسیس کی گرمی کے اندر کسی کو چھوڑ دیا جائے اور وہاں سایہ نہیں ہے, درخت نہیں ہے, پانی نہیں ہے, کھانا نہیں ہے, کتنے دن زندہ رہیں گے؟ تو حضرت ہاجرہ نے خود ہی سوال کیا, اے ابراہیم ہمیں جو یہاں اس بیابان میں چھوڑ کے جا رہے ہو, کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ کیا یہ اللہ کا حکم؟ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے جواب دیا کہ ہاں یہ اللہ کا حکم. اب حضرت ہاجرہ نے آگے سے کیا جواب دیا؟ جواب دیا اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو پھر خدا ہمیں ضائع نہیں کرے گا. اگر یہ خدا کا حکم ہے تو خدا ہمیں ضائع نہیں کرے گا. یہ خدا پہ توکل, یہ خدا پر اعتماد, یہ خدا پہ بھروسہ, یہ اس کے حکم پہ اپنا سر جھکا دینا, یہ کیا ہے؟ ولایت کے سب سے بڑے جو کرنے کے کام ہوتے ہیں وہ یہ والے ہوتے ہیں کہ خدا پر اعتماد کتنا ہے, خدا پہ توکل کتنا ہے, خدا پہ بھروسہ کتنا ہے, خدا کے حکم پہ سر کو جھکانا کتنا ہے. تو جب حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس اپنی شان ولایت کے مطابق عمل کیا تو اللہ تعالیٰ نے صلہ کیا عطا فرمایا؟ صلہ یہ عطا فرمایا کہ جہاں حضرت ہاجرہ کے قدم لگے خدا نے اپنی نشانی بنا دیا اور قیامت تک کے مسلمانوں کو فرما دیا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما. فرمایا بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیاں ہیں. بتائیے اللہ کی کیا نشانیاں ہیں؟ صفا مروہ میں اللہ کی کیا نشانیاں ہیں؟ کو ہمارے جو کیٹو پہاڑ ہے اس میں اور صفا مروہ میں فرق ہے کیا؟ ہمارے کوہ سلیمان میں اس میں فرق ہے کیا؟ ہمارے شاہراہ کراکرم کے پہاڑ اور مکے کے پہاڑوں میں فرق ہے؟ نہیں, ویسے ہی ایک جیسے ہی, وہ بھی پتھر یہ بھی پتھر. تو فرق کہاں پر ہے؟ یہ ہمارا ہمالیہ اللہ کی نشانی کیوں نہیں؟ یہ ہمارا کوہ کراکرم اور کوہ سلیمان اللہ کی نشانی کیوں نہیں؟ یہ ہماری کٹی پہاڑی اللہ کی نشانی کیوں نہیں؟ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ وہاں اللہ کے حکم پہ سر جھکا دینے والی اور خدا کے نام پہ اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہونے والی ہستی نے قدم لگائے تھے اور وہاں وہ دوڑی تھی تو خدا نے فرمایا اسے ہم نے اپنی نشانیاں بنا دیا, اسے ہم نے اپنی نشانیاں بنا دیا. تو یہ اللہ کی ولیاں جن کا تذکرہ خود خدا فرماتا ہے, جن کے عمل کا بیان خود خدا فرماتا ہے اور جن کو ملنے والا صلہ بھی خود خدا قرآن میں بیان فرماتا ہے. اسی طرح دوسری ہستی کو لے, حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ, فرعون کی بیوی, جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی تھی. موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں, فرعون نے ان کو تنگ کرنا شروع کیا. ان کی بیوی تھی لیکن فرعون نے کتنا تنگ کیا کہ ایک درخت کے اوپر انہیں یوں گاڑا کہ ان کے ہاتھوں میں کیل اس طرف سے داخل کر کے پیچھے درخت میں گاڑ دیے, ہاتھوں میں پاؤں میں کیل گاڑ کے درخت کے ساتھ چپکا دیا. آپ تکلیف کا اندازہ کر سکتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ امرأۃ فرعون, فرعون کی بیوی جو خدا کی نیک بندی تھی, جو سچی مومنہ تھی, جو اللہ کی ولیہ تھی, اس اللہ کی نیک بندی نے اس تکلیف کی حالت میں کیا عرض کیا؟ اس نے کہا رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ, اے میرے مولا یہ دنیا کی تکلیف
یہ اذیت، یہ موت سے زیادہ شدید تکلیف، یہ میں برداشت کر رہی ہوں، تیری بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ جنت کے اندر اپنے قرب میں میرے لیے ایک گھر بنا دینا. جنت میں اپنے قرب میں، عندہ کا اپنے قریب، میرے لیے ایک گھر بنا دینا. یہ ہے خدا کی محبت کی انتہا، یہ ہے خدا کی خاطر جان قربان کر دینے کا جذبہ، اور یہ خدا کی بارگاہ میں ان کی مقبولیت. اور اس کا صلہ کیا ہے؟ ایک تو صلہ یہ کہ خدا ان کو جنت میں وہ گھر عطا فرمائے گا جو انہوں نے مانگا، خدا ان کو عطا فرمائے گا. اور دوسرا صلہ یہ ہے کہ جنت کے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات میں حضرت آسیہ بھی داخل ہوں گی. حضرت آسیہ بھی داخل ہوں. تو اب یہ جو حضرت آسیہ کا، یہ حضرت ہاجرہ کا تذکرہ، یہ کیا ہے؟ یہ نبیہ تو نہیں ہے، یہ ولیہ ہے. یہ ولی ہے جس کا ذکر اللہ قرآن میں فرما رہا ہے. اس کے علاوہ اور پھر جتنے ہیں، اصحاب کہف کے اوپر پوری سورت ہے، سورہ کہف. سورہ کہف پوری سورت ہے. اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کیا فرماتا ہے؟ فرمایا ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. بے شک یہ غار والے، یہ جو اس پوشیدہ جگہ پہ چھپنے والے تھے، فرمایا کہ یہ ہماری نشانیوں میں سے بڑی عجیب نشانی ہے. اب یہ تھے کون؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی. یہ اصحاب کہف کون ہیں؟ فرمایا کچھ نوجوان تھے، کچھ نوجوان تھے. آمنوا بربہم، جن کا اپنے رب پر ایمان بڑا پکا تھا، جن کا اپنے رب پر ایمان بڑا پکا تھا. اور ہم نے کیا کیا؟ فرمایا ہم نے ان کی ہدایت کے اندر اور اضافہ کر دیا. تو اب یہ وہ نوجوان جو 6-7 نوجوان تھے جو اللہ کی محبت میں اپنے علاقے سے نکلے، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے اپنے علاقے میں نکلے اور ایک غار میں جا کے سو گئے، اللہ تعالیٰ نے 300 سال کی نیند ان کے اوپر طاری کر دی. 300 سال. اب بتائیے ذرا 300 سال کھانے پینے کے بغیر بندہ رہ سکتا ہے؟ بھلے سویا ہی رہے، وہ سویا نکل ہی جائے گا وہ. ٹھیک ہے، 300 سال اللہ تعالیٰ نے اس غار کے اندر ان کو رکھا. اور اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا کیا ہوا تھا؟ خوراک کا انتظام خدا نے اپنی خاص قدرت سے کیا تھا. اور ایک بندہ ایک جگہ پہ لیٹا رہے تو یہ جو بڑی عمر کے ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ ایک ہی جگہ لیٹے رہیں تو بدن میں اسکن جو ہے وہ سڑنا شروع ہو جاتی ہے، پھوڑے نکل آتے ہیں، زخمی ہو جاتا ہے بدن. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَنُقَلِّبُهُمْ ذات الیمین و ذات الشمال. 300 سال خدا نے ان کو سلایا اور فرمایا 300 سال ہم ان کے پہلو بھی بدلتے رہے. 300 سال ہم ان کے پہلو بھی بدلتے رہے. یہ جن کے پہلو بدلنے کے لیے خدا نے فرشتے مقرر کیے ہوئے تھے، جن کے خوراک کا انتظام، غذا کا انتظام خدا نے اپنی خاص رحمت سے کیا ہوا تھا، جنہیں 300 سال تک لوگوں سے پوشیدہ رکھا، یہ سارے کے سارے کیا تھے؟ یہ سب خدا کے ولی تھے جن کے نام پہ خدا نے قرآن کی پوری سورت کو نازل فرمایا. تو یہ ہے اولیاء کرام کا ذکر، جو یہ جو 11ویں شریف ہے، جو 6ٹھی شریف ہے، جو دیگر اولیاء کرام کے ایام اور ان کی تذکرہ اور ان کی باتیں اور ان کی دیگر چیزیں بیان کی جاتی ہیں. اچھا، اب یہ ہیں سارے اعمال، یہ ہیں سارے اعمال. جب اللہ کا ولی اعمال صالحہ پر، نیک کاموں پر استقامت سے لگا رہتا ہے، الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ ایمان بھی کامل، تقوی بھی کامل. جب ایمان اور تقوی دونوں کامل ہوتے ہیں تو ایک وقت آتا ہے کہ خدا پھر انہیں کرامتیں عطا فرماتا ہے، پھر انہیں کرامتیں عطا فرماتا ہے. کرامت کا سمبل مطلب کیا ہے؟ ویسے تو اس کی ایک ڈیفینیشن ہے، لیکن سمجھانے کے لیے ایک جملہ عرض کرتا ہوں کہ کرامت یہ ہے کہ جب بندہ خدا کی ہر بات مانتا ہے، بندہ خدا کی ہر بات مانتا ہے تو ایک وقت آتا ہے کہ پھر خدا بھی بندے کی ہر بات مانتا ہے.
شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے بوستان کے اندر ایک قصہ لکھا ہے اشعار کے اندر. وہ فرماتے ہیں کہ کوئی شخص جنگل میں گیا تو دیکھا کہ سامنے سے ایک اللہ کا ولی شیر پہ بیٹھا ہوا. تو اس نے اسے سوال کیا کہ بھائی یہ شیر کے اوپر کیسے تم سوار ہو گے, یہ شیر پہ کیسے سوار ہو گیا؟ تو اس نے آگے سے جواب دیا کہ میرے بھائی میں نے اپنی گردن خدا کے حکم سے کبھی نہیں پھیری, میں نے اپنی گردن خدا کے حکم سے کبھی نہیں پھیری, خدا کی مخلوق نے اپنی گردن میرے حکم سے کبھی نہیں پھیری. تو آخر خدا کا کائنات کے اندر جو نظام جاری ہے وہ ایسا بالکل آٹو کے اوپر تو نہیں ہے کہ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے, کچھ بدلنا ہی نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اسباب عادیہ یعنی جو نظام چل رہا ہے اس کے مطابق یہ سارا سلسلہ چل رہا ہے, لیکن خدا چاہے تو اس کے بغیر ہی سارا کچھ کر دے, اس کے بغیر ہی ہو جائے. میں مائک میں بول رہا ہوں, یہ آپ کو آواز آ رہی ہے, لیکن اللہ کی قدرت ہے, چاہے تو یہ مائک بند ہو جائے, اس کے بغیر ہی میری آواز یہاں سے لے کے حیدرآباد تک چلی جائے. تو خدا کے لیے کیا مشکل؟ یہ تو خدا کی قدرت ہے, یہ تو خدا کی قدرت ہے. تو کرامت کا انکار ولی کا انکار نہیں ہے, وہ خدا کی عطا کا انکار ہے, وہ خدا کی قدرت کا انکار ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کرامت کو بھی قرآن میں بیان فرما دیا تاکہ اس حوالے سے بھی کانسیپٹ کلیئر ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار کا واقعہ بیان کیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں سے فرمایا کہ ملکہ بلقیس کا تخت میرے پاس کون لائے گا؟ تو ایک جن نے کہا کہ جناب آپ کے یہاں کھڑے ہونے سے پہلے, یعنی کہ 15-20 منٹ جتنی دیر میں آپ مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں, یہاں سے کھڑے نہیں ہوں گے میں تخت لے آؤں گا. انا آتی کا بھی قبل ان تقوم من مقامک, آپ کھڑے نہیں ہوں گے میں تخت لے آؤں گا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اس سے بھی پہلے, اس سے بھی پہلے. اب قرآن فرماتا ہے قال الذی عنده علم من الکتاب, ایک وہ بندہ جس کے پاس کتاب کا علم تھا, جس کے پاس کتاب کا علم تھا, اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا انا آتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرفک, اے سلیمان آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے وہ تخت میں آپ کی بارگاہ میں پہنچا دوں گا. اور پھر ایسا ہو بھی گیا. فلما رآہ مستقرا عنده, تو جب سلیمان علیہ السلام نے اس تخت کو اتنی ہی دیر میں اپنے پاس موجود دیکھا تو فرمایا ھذا من فضل ربی, یہ میرے رب کا فضل ہے, یہ میرے رب کا فضل ہے. اب یہاں پر میں ایک سوال کروں گا اور اس پہ میں اختتام کی طرف جاتا ہوں. سوال یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو امتی تھا اس کے پاس کیا تھا؟ خدا نے فرمایا عنده علم من الکتاب, اس کے پاس کتاب کا علم تھا. کون سی کتاب کا؟ جادو کی کتاب کا. ایسا تو نہیں ہو سکتا, نبی کی بارگاہ میں کوئی جادو کی کتاب والا تو نہیں بیٹھے گا, بلکہ جادو کے تو سلیمان علیہ السلام سے تعلق کا رد قرآن میں اتنی شدت کے ساتھ بیان کیا. تو اس کا مطلب ہے جس کتاب کا علم ہے وہ کتاب اور ہے. اب وہ کون سی ہو سکتی ہے؟ یا تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے والد ہیں حضرت داؤد علیہ السلام, اور حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور ملی تھی, تو یا تو زبور کا علم تھا, اور یا اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات اتری تھی, تورات کا علم تھا, اور اس کے جو اسرار ہیں ان کا علم تھا. تو اگر, اب سوال یہ ہے کہ اگر حضرت سلیمان علیہ السلام کے امتی کے پاس کتاب کا علم تھا اور اس کی وجہ سے پلک جھپکنے سے پہلے وہ سینکڑوں میل دور ہزاروں من وزنی تخت کو لے آئے, تو اگر پچھلے نبی کا امتی پچھلی کتاب کا علم رکھ کے یہ کر سکتا ہے تو سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی قرآن والی کتاب کا علم رکھ کے ایسی کرامت نہیں دکھا سکتا. اگر وہ عاصم بن برقیہ دکھا سکتے ہیں تو غوث پاک کیوں نہیں دکھا سکتے؟ اگر غوث پاک یہ فرماتے ہیں کہ میرا مرید مشرق میں ہے اور میں مغرب میں ہوں اور وہ مجھے پکارتا ہے تو میں ہاتھ بڑھا کے اس کی مدد کروں گا, تو آج اس کے اوپر کتنے لوگ ہیں کہ جن کے ایمان ہی ختم ہو چکے ہیں کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے, جن کے ایمان ختم ہو گئے کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے. ولی کی کرامت کی بات آئے تو ان کے عقل کے گھوڑے دوڑنا شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. ارے بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ بتا دو وہ جو قرآن میں خدا نے بیان کیا تھا وہ کیسے ہو گیا,
اور اگر وہ ہو سکتا ہے تو یہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اگر سلیمان علیہ السلام کے امتی کو کرامت مل سکتی ہے تو سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کو کرامت کیوں نہیں مل سکتی؟ اگر زبور جاننے والے کو یہ کرامت مل سکتی ہے تو ساری کتابوں سے افضل کتاب قرآن جاننے والے کو یہ کرامت کیوں نہیں مل سکتی؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کے پیاروں کا ذکر ہے جو اللہ تعالیٰ قرآن میں کتنے ہی انداز میں فرماتا ہے کہ تمہیں عبادت کے لیے پیدا کیا، اور اس عبادت کی ترغیب کے لیے اللہ تعالیٰ کہیں نبیوں کا ذکر کرتا ہے، کہیں ولیوں کا ذکر کرتا، کہیں نبیوں کے معجزات کا ذکر فرماتا ہے، کہیں ولیوں کی کرامات کا ذکر فرماتا ہے، اور سب کے ساتھ یہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ان سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ جو ان سچوں کا عقیدہ ہے وہی عقیدہ سچا ہے، جو ان سچوں کا عمل ہے وہی عمل سچا ہے۔ اور اس کے ساتھ خدا فرماتا ہے واتبع سبیل من اناب الی، اور پیروی کر اس بندے کے راستے کی جو میری طرف رجوع کرنے والا ہے۔ خدا فرماتا ہے پیروی کر اس بندے کے راستے کی جو میری طرف رجوع کرنے والا ہے۔ تو یہ اولیاء کرام کون ہوتے ہیں؟ یہ خدا کی طرف رجوع کرنے والے ہی ہوتے ہیں، تبھی ان کے طریقے کی پیروی کرنی ہوتی۔ اور ان کے طریقے کی پیروی کیا ہے؟ اولیاء کرام کا طریقہ جو ہے، جو حرف آخر ہے، وہ کیا ہے؟ عبادات کی پابندی، قرآن کی تلاوت، ذکر الہی ہمیشہ کرنا، سنتوں پر عمل کرنا، مخلوق پہ شفقت کرنا، لوگوں کی خدمت کرنا، مخلوق کے حقوق ادا کرنا، اللہ کی طرف متوجہ رہنا، گناہوں سے بچنا، تقوی اختیار کرنا۔ یہ ہے اولیاء کرام کا طریقہ، یہ ہے ان کا راستہ۔ اس کے بارے میں رب نے فرمایا کہ ان کے راستے کی تم پیروی کرو۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور بطور خاص حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ النورانی کی 11ویں شریف کا جو ہم اجتماع اور محفل کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اخلاق کریمہ پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک میں فرمان بیان کر دیتا ہوں تاکہ غوث پاک کے اخلاق کا بھی پتہ چل جائے۔ آپ کے ایک خلیفہ، آپ کے ایک مرید بیان فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے مرشد شیخ عبد القادر جیلانی سے زیادہ کسی کو خوش اخلاق نہیں دیکھا، میں نے ان سے بڑھ کر کسی کو سخی نہیں دیکھا، میں نے ان سے بڑھ کر کسی کو کریم النفس نہیں دیکھا، میں نے ان سے بڑھ کر اپنے ساتھیوں سے اچھا سلوک کرنے والا کسی کو نہیں دیکھا۔ اور فرماتے ہیں میں نے ہمیشہ دیکھا کہ چھوٹوں پہ شفقت کرتے تھے، بڑوں کی عزت کرتے تھے۔ اور اس کے ساتھ فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو میں نے کبھی کسی امیر یا کسی دنیاوی عہدے دار کے آنے پر کھڑے ہوتے نہیں دیکھا، اور میں نے آپ کو کبھی کسی بادشاہ کے دربار میں جاتے نہیں دیکھا۔ یہ سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے اخلاق کریمہ میں سے چند ایک بیان کی ہے کہ آپ کبھی کسی کے در پہ نہیں جاتے تھے، بادشاہ وقت آپ کے پاس چل کے آتا تھا اور آپ اس کو ایسے ڈانٹتے تھے کہ جیسے بادشاہ اپنے غلام کو ڈانٹتا ہے۔ ایک مرتبہ وقت کا بادشاہ آپ کے پاس دینار کی تھیلی لے کے آیا، سونے کے سکوں کی تھیلی لے کے آیا، سرکار غوث پاک نے اس کو اپنے ہاتھ میں پکڑ کے اس کو دبایا، جب دبایا تو اس سے خون نکلنا شروع ہو گیا۔ فرمایا کہ بادشاہ لوگوں کا خون چوس کے میرے پاس نذرانے لے کے آتے ہو، لوگوں کا مخلوق کا خون چوس کے میرے پاس نذرانے لے کے آتے ہو، تم سرکار کے چچا کی اولاد ہو، بنو عباس، تم سرکار کے چچا کی اولاد ہو، اس لیے میں تمہیں معاف کرتا ہوں، ورنہ میں اس کو اتنا دباؤں کہ اس کا خون یہاں سے چل کر تیرے محل تک پہنچ جائے۔ یہ ہے سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ، حق کا بیان کرنا، باطل کا ابطال کرنا، کسی کے روم میں نہیں آنا، کہ جس کے دل میں خدا کا خوف جاگزیں ہو گیا پھر دنیا کا ہر خوف اس کے دل سے نکل جاتا ہے، پھر ہوتا ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان پر کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے طریقے پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی غلامی میں ہمارا حشر فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج چونکہ ماشاءاللہ قبلہ مفتی صاحب کا بیان بھی ہوا، اور ایک اعلان اور تھا ہمارا کہ دعوت اسلامی ڈیفینس کے جو مدارس المدینہ ہیں جہاں پہ بچے حفظ و ناظرہ پڑھتے ہیں، تو ان کی دستار فضیلت بھی ہوگی اور ان کو سرٹیفکیٹ بھی دیے جائیں گے انشاءاللہ الکریم۔ تو آپ کو جان کے خوشی ہوگی کہ دعوت اسلامی کے اس وقت ڈیفینس میں مدرسۃ المدینہ جہاں پہ بچے حفظ و ناظرہ کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، اس کی 9 برانچز ہیں۔ تقریباً 100+ بچے ہمارے مدارس میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، حفظ و ناظرہ کا جو ہے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، حفظ و ناظرہ کر رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ تو آج جو ہے انشاءاللہ الکریم تقریباً 31 بچوں کی انشاءاللہ الکریم جو ہے ہم ان کو تحائف پیش کریں گے اور کچھ کو سرٹیفکیٹ بھی پیش کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہمارے جو حفاظ کرام ہیں ان کو ہم انشاءاللہ بلائیں گے، قبلہ مفتی صاحب کے ہاتھ سے انشاءاللہ الکریم ان کی دستار بھی ہوگی اور سرٹیفکیٹ بھی دیا جائے گا۔ اچھا ٹھیک ہے، ان کی قاری صاحب ٹھیک ہے، ہاں امام ہے جو ہے نا مفتی صاحب نہیں باندھ سکیں گے، سرٹیفکیٹ دے دیں ٹھیک ہے۔ محمد کیف اتاری قریب تشریف لے آئیں۔ محمد ایان عاطف اتاری، محمد ایان شیخ اتاری، ادھر سے ادھر آتے رہیں اور لے۔ محمد سفیان کامران اتاری، ادھر سے ایسے آ جائیں، ایسے آ جائیں صدیق بھائی ایسے۔ حسین عبد القادر اتاری، انہوں نے بھی حفظ مکمل کیا ہے۔ محمد حسین عبد القادر اتاری، اچھا۔ محمد افہام اتاری، انہوں نے ماشاءاللہ ہمارے فیضان اسلام سے ناظرہ کمپلیٹ کیا ہے۔ اب عبید اللہ گوہر اتاری، محمد انس رضا اتاری، علی محمد اون اتاری، ماشاءاللہ ایک چلیں۔ عارف فیاض اتاری، ماشاءاللہ۔ ابو بکر شاہد اتاری، شبیر احمد اتاری، فرحان طالب اتاری، مزمل شریف اتاری، محمد عاصم مدثر خالد اتاری، عمر مقبول اتاری، علی اسد اتاری، محمد ہاشم جاوید، حمزہ فاروق اتاری، صادق فرحان اتاری، امان اشفاق، محمد کاشف، حسین عابد، عمر فاروق، فیضان شعیب، ایان شیراز، آریان مشتاق اور محمد مبشر اتاری۔ ماشاءاللہ یہ جو ہم نے نام لیے 31 طلبہ کرام ہیں۔ ایک وقت تھا کہ ڈیفینس کے اندر مجھے یاد ہے کہ فیز 5 میں دعوت اسلامی نے ایک جگہ لی تھی، وہ بھی رینٹ پہ، اور وہاں پہ ایک بچوں کا مدرسے کا آغاز کیا تھا۔ تو آج اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی کے ڈیفینس کے اندر 15 پروجیکٹ ہیں جہاں پہ 5 نمازیں، جمعے کی نمازیں اور دعوت اسلامی کے دینی کام ہو رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ اسی طرح 9 برانچز مدرسۃ المدینہ کی ہیں جہاں پہ بچے حفظ و ناظرہ کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ ایک خوشخبری اور آپ کو یہ دوں گا کہ الحمدللہ رب العالمین ڈیفینس کے اندر ہماری اسلامی بہنوں کے لیے ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ انسٹیٹیوٹ بنام فیضان صحابیات کا بھی کام جاری ہے۔ اللہ نے چاہا تو 1 سال کے اندر اندر ہماری اسلامی بہنوں بچیوں میں بھی جب یہ فیضان صحابیات بن جائے گا تو یہاں بھی جامعۃ المدینہ گرلز بچوں کا مدرسہ، بچیوں کا مدرسہ، دیگر کورسز بھی اسلامی بہنوں کے اللہ نے چاہا یہ اسٹارٹ ہو جائیں گے۔ تو الحمدللہ رب العالمین دعوت اسلامی یوں
دنیا بھر میں ہی ترقی کرتی چلی جا رہی ہے، اسی طرح ڈیفینس کے اندر بھی دعوت اسلامی کے دینی کام بڑھ رہے ہیں۔ میں آپ سب کو دعوت دوں گا کہ دعوت اسلامی کا اسی مسجد فیضان اسلام مسجد میں ویکلی اجتماع ہوتا ہے، ہفتہ وار اجتماع ہوتا ہے، آپ سب اس میں شرکت کیجئے، اور 12 دینی کاموں کا بھی سلسلہ ہے۔ الحمدللہ رب العالمین ہمارے دیگر کورسز کا بھی سلسلہ رہتا ہے۔ مفتی قبلہ مفتی قاسم صاحب الحمدللہ ڈیفینس میں ہر مہینے اپنا وقت عطا فرماتے ہیں، اور ان کا درس قرآن فیضان غوث پاک مسجد مین خیابان حافظ پہ جو ہے وہاں پہ منتھلی درس قرآن کا سلسلہ بھی ہوتا ہے۔ پیارے اسلامی بھائی، الحمدللہ دعوت اسلامی کے یوں دینی کام گنوانے جائیں تو بہت ٹائم لگ جائے گا، لیکن جو بھی ہے آپ کے سامنے ہے، مدنی چینل ہے، دیگر دینی کام ہے، اور انسٹیٹیوٹ ہیں، جامعۃ المدینہ ہے، یہ سب جو بھی سلسلہ ہے دعوت اسلامی کا، یہ سب الحمدللہ رب العالمین آپ کے دیے ہوئے ڈونیشن سے ہی چل رہا ہوتا ہے۔ تو میں آپ کو ترغیب دلاؤں گا، آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ 12 اکتوبر دعوت اسلامی ٹیلی تھون کرنے جا رہی ہے۔ ٹیلی تھون کیا ہوتی ہے؟ ٹیلی تھون یہ ڈونیشن کمپین ہوتی ہے جس میں 10,000 روپے کا ایک یونٹ ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ ہماری دعوت اسلامی جس طرح کام کر رہی ہے یہ سب آپ کے سامنے ہے، تو تمام اسلامی بھائی نیت کریں، جن کو اللہ نے جتنا دیا ہے وہ اپنے حساب سے، اللہ نے چاہا تو یونٹ دیں گے دعوت اسلامی کو، کم سے کم 1 یونٹ تو ہر کوئی دے، اور جس کو جتنے اللہ نے دیا ہے، کوئی 100 دے، کوئی 1200 دے، جو جس کی جتنی استطاعت۔ تو انشاءاللہ 12 اکتوبر کو فیضان اسلام میں بھی کیمپ کا سلسلہ ہوگا، اور اللہ نے چاہا ٹیلی تھون کا سلسلہ ہوگا، مدنی چینل سے لائیو بھی ہوں گے۔ تو تمام اسلامی بھائی 12 اکتوبر سے پہلے دینا چاہیں 12 اکتوبر سے پہلے دے دیں، 12 اکتوبر کو دینا چاہیں 12 اکتوبر کو دے دیں، اور اس میں آپ کی زکوٰۃ بھی دی جا سکتی ہے۔ کوئی اگر چاہے کہ میں اپنی زکوٰۃ دینا چاہتا ہوں ٹیلی تھون میں، تو وہ بھی ہمارے ذمہ داران سے رابطہ کر لیں، تو ان کی زکوٰۃ بھی وصول کر لی جائے گی۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ منقبت ہوگی حضور غوث پاک کی، آپ کے لیے لنگر غوثیہ کا بھی اہتمام ہے، اور پھر انشاءاللہ قبلہ مفتی صاحب دعا فرمائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ کوئی آئیے حضور غوث پاک کی منقبت کے چندی کا شعر انشاءاللہ پھر مفتی صاحب دعا کروائیں گے۔ درود پاک پڑھیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ واہ کیا مرتبہ غوث ہے والا تیرا، واہ کیا مرتبہ غوث ہے والا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا، قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا، کیوں نہ قاسم ہو کہ تو ابن ابی القاسم ہے، کیوں نہ قاسم ہو کہ تو ابن ابی القاسم ہے، کیوں نہ قادر ہو کہ مختار ہے بابا تیرا، کیوں نہ قادر ہو کہ مختار ہے بابا
تیرا، اور مجھ کو رسوا بھی اگر کوئی کہے گا تو یوں ہی، مجھ کو رسوا بھی اگر کوئی کہے گا تو یوں ہی کہ وہی نا وہ رضا بندائے رسوا تیرا، کہ وہی نا وہ رضا بندائے رسوا تیرا، واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ اے مولا کریم، ہماری آج کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ، تیرے محبوب بندوں کو یاد کرنے کے لیے، تیرے قرآن کی تلاوت سننے کے لیے، اس کی تفسیر سننے کے لیے، اس کا مفہوم سمجھنے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے، اے اللہ ہمارے اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے مولا، تیرے پیارے بندوں کا ذکر کیا، تیرے نبیوں کا ذکر ہوا، تیرے ولیوں کا ذکر ہوا۔ اے مولا، ان انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اور ان اولیاء کرام علیہم الرحمہ کا صدقہ ہماری بے حساب بخشش فرما۔ اے مولا، قیامت کے دن ہمارا حشر ان ہستیوں کے قدموں میں فرما۔ اے اللہ، بروز محشر ان کی شفاعت سے ہمیں بہرہ ور فرما۔ اے مولا، ان ہستیوں کی برکتوں سے ہمیں دنیا و آخرت میں مالا مال فرما۔ اے مولا، تیرے نیک بندوں کے نیک اعمال کا ذکر کیا، اے اللہ اس ذکر پاک کا صدقہ ہمیں بھی نیک بنا دے۔ اے اللہ، ہمیں نیکیاں کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ، نیکیوں سے محبت عطا فرما دے، نیکیاں کرنا ہمارے لیے آسان کر دے۔ اے اللہ، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارے دلوں میں گناہوں سے نفرت پیدا کر دے۔ اے اللہ، گناہوں کی کشش ہمیں کھینچ نہ سکے۔ اے اللہ، گناہوں سے بچنا ہمارے لیے آسان کر دے۔ اے اللہ، ظاہر و باطن کا تقوی عطا فرما۔ اے اللہ، تیرے ان پیارے بندوں کی صبح و شام اور دن رات تیری یاد اور عبادت میں گزرتے تھے، اے اللہ ہمیں بھی یہ سعادت عطا فرما۔ اے اللہ، ہماری زبانوں کو اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما، ہماری پیشانیوں کو سجدوں کی لذت عطا فرما۔ اے اللہ، ساری رات جاگ کر عبادت کرنے والوں کا صدقہ ہمیں عبادت کا شوق عطا فرما۔ اے اللہ، تیری بارگاہ میں سجدے اور قیام میں راتیں گزارنے والوں کا صدقہ ہمیں نمازوں کا شوق عطا فرما۔ 5 وقت کی نماز با جماعت پابندی کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، نوافل کے ذریعے تیری عبادت کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، تہجد کی سعادت عطا فرما۔ اے اللہ، ساری رات قرآن پڑھنے والی ان ہستیوں کا صدقہ ہمیں بھی تلاوت قرآن کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، غوث پاک کی تلاوت قرآن کا صدقہ ہمیں قرآن پڑھنے والا بنا دے۔ اے اللہ، غوث پاک کے تیرے ذکر کرنے کا صدقہ ہمیں بھی ذکر کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ، ولیوں کے تقوی کا صدقہ ہمیں تقوی کی دولت عطا فرما دے۔ اے اللہ، ہمارے دلوں میں اپنا خوف پیدا فرما۔ اے اللہ، ہمارے سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما۔ اے اللہ، اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی سچی محبت عطا فرما۔ اے اللہ، اس محبت کے صدقے اے اللہ ذکر مصطفیٰ کی توفیق عطا فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا ہماری زندگی کا معمول بن جائے۔ اے اللہ،
غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے اخلاق کا تذکرہ سنا، اے اللہ ان کے اخلاق کی برکت سے ہمارے اخلاق کو اچھا کر دے، ہمیں حسن اخلاق کی دولت عطا فرما، اے اللہ خوش اخلاقی نصیب فرما، اے اللہ سخاوت کی توفیق عطا فرما، اے اللہ چھوٹوں پہ شفقت اور بڑوں کی عزت کی توفیق عطا فرما، اے اللہ دنیا داروں کی بجائے دین داروں سے محبت عطا فرما، دنیا کی بجائے دین کی محبت عطا فرما، اور دنیا سے زیادہ آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرما۔ اے مولا تیری راہ میں مال خرچ کرنے کا جذبہ عطا فرما۔ اے اللہ ابھی ہمارے مبلغ نے جو اعلان کیا دعوت اسلامی کے درجنوں دینی کام جو پوری دنیا میں تیرے دین کی خدمت میں مصروف عمل ہیں، اے اللہ اس میں بہترین انداز میں تعاون کی توفیق عطا فرما، ہمارے اس خرچ کو ہمارے اس تعاون کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ تیرے دین کے لیے اس رقم کو خرچ کرنے کے بدلے ہمیں دنیا میں بھی عطا فرما، آخرت میں بھی عطا فرما۔ اے اللہ جو تیرے دین پہ خرچ کرے تو ان پہ خرچ فرما، جو تیرے دین کی خدمت کرے اے اللہ انہیں دنیا جہان میں آسانیاں عطا فرما، اے اللہ ان کی مشکلات کو دور فرما۔ اے اللہ جتنے حاضرین ہیں سب کی دنیا و آخرت کی خیر فرما، ان میں کوئی بیمار ہو تو اسے شفا عطا فرما، اہل خانہ میں کوئی بیمار ہو اسے شفا عطا فرما، کوئی پریشان ہو اس کی پریشانی دور فرما، کوئی کسی مشکل میں ہو اس کی مشکل دور فرما، کوئی کسی مالی تنگی کا شکار ہے اس کے رزق میں وسعت عطا فرما، کوئی مقروض ہے تو قرض سے نجات عطا فرما، کوئی گھریلو پرابلم کا شکار ہے اے اللہ اس سے نجات عطا فرما، اے اللہ ایمان و عافیت کی لمبی زندگی ہم سب کو عطا فرما، خوشیوں اور خوشحالیوں کی لمبی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے اس نماز کے مرکز، خدمت دین کے مرکز، علم سیکھنے سکھانے کے مرکز کو شاد و آباد فرما۔ اے اللہ پورے ڈیفنس میں تیرے کلام کی، تیرے قرآن کی خدمت کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جن بچوں کی ابھی دستار بندی ہوئی، سرٹیفکیٹس دیے گئے، اے اللہ پوری زندگی کے لیے ان کو قرآن سے وابستہ فرما دے، اے اللہ ساری زندگی انہیں قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ قرآن مجید کی برکتیں ان بچوں کو، ان کے والدین کو، ان کے جملہ اہل خانہ کو عطا فرما۔ اے اللہ جس طرح قرآن پڑھا اسی طرح علم دین پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری جائز مرادوں کو پورا فرما، ہمارے دلوں میں جو دعائیں ہوں اپنی بارگاہ میں قبول فرما، کسی نے ہم سے دعا کے لیے کہا ہو اے اللہ اس کی دعا بھی قبول فرما۔ اللہم رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ انشاءاللہ ابھی صلاۃ السلام کے بعد لنگر کا اہتمام باکسز انشاءاللہ آپ تک ہی پہنچ جائیں گے۔ صلاۃ السلام میں تمام بھائی شرکت فرمائیں۔ کعبے کے بدروح تو جا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، شافع روز جزا تم پہ کروڑوں درود، شافع روز جزا تم پہ کروڑوں درود، دافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود، تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدرو تجا تم پہ کروڑوں درود، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، اور کوئی
جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کف پہچاند سا، دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کف پہچاند سا، دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کف پہچاند سا، وہ کف پہچاند سا، سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں درود، سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں درود، آنکھ عطا کیجئے اس میں ضیاء دیجئے، آنکھ عطا کیجئے اس میں ضیاء دیجئے، آنکھ عطا کیجئے اس میں ضیاء دیجئے، اس میں ضیاء دیجئے، جلوہ کریم آ گیا تم پہ کروڑوں درود، جلوہ کریم آ گیا تم پہ کروڑوں درود، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدرود جا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ تمام سرپرست اسلامی بھائی جو سرپرست ہیں اور بچے ہیں تو فرسٹ فلور پہ تشریف لے جائیے گا، انشاءاللہ وہاں پہ ان کے کھانے کا اہتمام کیا گیا ہے۔ آئیے مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جو بھائی ملاقات کرنا چاہتے ہیں مفتی صاحب سے وہ اپنے سیدھے ہاتھ کی طرف لائن بنا لیجئے۔